اسلام آباد پاکستان سے ایک ڈاکٹر جوڑا جنہوں نے حال ہی میں کہتے ہیں ہم نے احمدیت قبول کی ہے اور آگے بھی دعوت اللہ کا کام کر رہے ہیں. انہوں نے 2 سوال کیے ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ پاکستان میں بعض کرسچن دوست یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم احمدی ان کے ساتھ مل کر پاکستان میں انسانی حقوق کی بحالی کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ یہ تو ایک ایسی چیز ہے جس کے متعلق میرا دل بالکل مطمئن نہیں ہے. میں احمدیوں کے متعلق جانتا ہوں کہ جب وہ اپنے اوپر ظلموں کے خلاف احتجاج کرتے ہیں تو اس میں صرف اپنے نفس کی حفاظت یا دفاع مقصود نہیں ہوتا، بلکہ اسلام کا درد دل میں ہوتا ہے. جانتے ہیں کہ ان کے اس طرز عمل سے دنیا میں اسلام کی ایک بھیانک تصویر کھینچی جا رہی ہے. اور اللہ ماشاء اللہ کچھ ایسے بھی ہوں گے جنہیں صرف اپنے نفس کا خیال ہوگا، مگر میں احمدی مزاج کو سمجھتا ہوں. ان کی بھاری اکثریت اس احتجاج کے باوجود اول اسلام کی خاطر یہ احتجاج کرتی ہے، دوم اپنے وطن سے محبت ضرور رکھتی ہے اور سرکتے ہوئے ان 2 امن کے دائروں سے باہر نہیں جاتی. بس ایسے لوگ جن کے کردار کی، جن کی سوچوں کی ہم حفاظت نہیں کر سکتے، جو ہمارے دائرہ اطاعت سے باہر ہیں، ان کے ساتھ اگر ان باتوں میں تعاون کیا جائے تو خطرہ ہے کہ وہ ان چیزوں کو دوسرے مقاصد کے لیے استعمال کریں. اور پچھلے حالات نے ثابت بھی کر دیا ہے کہ ان کے ساتھ ہاتھ ملا کر کسی احتجاج سے نہ صرف یہ کہ ہمارا روحانی نقصان ہے، بلکہ عملاً بھی یہ لوگ ہم سے وفا نہیں کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آرڈیننس جاری ہوا تھا اور جب تک یہ سمجھتے رہے ہیں تمام پاکستان کے عیسائی یا دنیا کے عیسائی کہ اس کا نشانہ احمدی ہیں، انہوں نے ایک چھوٹی انگلی بھی نہیں ہلائی، کسی ابرو میں خم نہیں آئے، افسوس کا اظہار نہیں کیا، بلکہ اس کے برعکس ان کے بشپ وغیرہ بھی باہر کے ملکوں میں دورے کرتے رہے ہیں اور حکومت کے تائید میں کہ احمدیوں کے ساتھ جو کیا گیا یہی ہونا چاہیے تھا تقریریں کرتے رہے ہیں. ڈنمارک کے اخباروں میں ایک دفعہ بڑی سرخی کے ساتھ یہ خبر شائع ہوئی تھی کہ پاکستان سے آنے والے ایک عیسائی بشپ بتا رہے ہیں کہ حکومت کا موقف بالکل درست ہے، بڑے بیہودہ لوگ ہیں اور ہمارے یسوع مسیح کے خلاف بھی ہیں، اور اس کے مردہ ہونے کا اعلان کرتے ہیں. اس طرح ان لوگوں نے یورپ بھر میں پاکستان کی حکومت کا نمائندہ بنتے ہوئے، یعنی ان کے غلط خیالات کا نمائندہ بنتے ہوئے احمدیت کے خلاف مہم جاری کی تھی. تو بڑی بیوقوفی ہوگی اگر ان سے اس وقت ملیں جب انہیں اپنی ضرورت ہے اور ان کی ضرورت کی پشت پر بڑی بڑی حکومتیں کھڑی ہیں. تو گویا ہم بھی ان کی پناہ میں آئیں گے بجائے اس کے کہ یہ اللہ کی پناہ میں آئیں، اور یہ کسی قیمت پر میں برداشت نہیں کر سکتا. چنانچہ میرے ان سے تعلقات ہیں جو انسانی سطح پر قرآن چاہتا ہے، شریفانہ تعلقات، خیر خواہی اور بھلائی کے تعلقات، لیکن ان کی طرف مدد کا ہاتھ بڑھاؤں یہ ممکن نہیں ہے. اب دیکھ لیجئے سارے مغرب کی حکومتیں اتنے احمدیوں پر ظلم ہوئے مگر حرکت میں نہیں آئیں، ایک اوپرے منہ سے ان کو باتیں پہنچاتے رہے ہیں، مگر سنجیدگی سے ایسا جیسے ہم اب بالکل برداشت نہیں کریں گے ایسی آواز کبھی نہیں پہنچائی. ایک عیسائی کے خلاف جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کے الزام میں عدالت نے موت کا فیصلہ دیا، اس وقت ساری دنیا حرکت میں آ گئی ہے. اس قدر شدید احتجاج ہوئے ہیں کہ حکومت پاکستان ہل گئی، ان کو مخفی یہ پیغام دیے کہ تم ٹھہرو ہم ٹھیک کر لیں گے، کوئی فرق نہیں پڑتا. اور پھر ان کے مذہبی رہنماؤں نے بھی اور ان کے وزیر امور مذہب نے بھی اپنی ملاقاتوں میں ان لوگوں کو کھول کر کہا کہ بالکل خطرہ محسوس نہ کرو. یعنی دوسرے لفظوں میں رسول اللہ علیہ وسلم کی عزت کا کون سا مسئلہ ہے، تم جو کچھ کرتے ہو کرتے چلے جاؤ. ہم نے تو یہ تلوار احمدیوں کے اوپر سونتی ہے، ان کو مارنے کے لیے یہ قانون بنائے گئے ہیں. عبدالستار صاحب نیازی کا پہلے تو ایک انٹرویو تھا جو انگلستان کی ایک صحافی کو انہوں نے دیا، اور انہوں نے آ کر اس کے مطابق بیان دیا، لیکن پھر خود کھل کے پاکستان کے اخبارات کے سامنے یہی بیان دیا جو میں بیان کر رہا ہوں. تو کس کے پاس جائیں گے آپ؟
ایک ہی پناہ ہے، وہ اللہ کی پناہ ہے، اور یہ جو تقدیر ہے یہ اتفاقی حادثہ ہے ہی نہیں۔ یہ بھی تو سوچیں کہ وہ تدبیر جو کر رہے ہیں، اس تدبیر کو الٹانا اصل اللہ کا مقصد ہے، اور اسی تدبیر سے آپ کی خیر پھوٹے گی۔ تو جہاں آپ نے اس مضمون کو بھلا کر محض دنیاوی تحفظ کے لیے کسی اور کی مدد حاصل کی، اسی حد تک آپ وہیں اس خیر سے محروم ہو جائیں گے، کلیتاً یا جزوی طور پر، جو خیر الہی ابتلاؤں کے پیچھے لازماً آیا کرتی ہے۔ بس تقویٰ کا تقاضا یہی ہے کہ جس طرح ہم پہلے تھے، صرف اللہ پر انحصار، اور دنیاوی لحاظ سے جس حد تک خدا نے اجازت دی ہے اس وقت تک نو انسان کو سمجھانے کی کوشش کرنا، یہی درست طریق تھا، اور یہی انشاءاللہ جاری رہے گا۔